نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود شریف بآواز بلند پڑھ لیں۔ آغاز اس پاک ذات کے نام سے جو انتہائی مہربان، مشفق اور انتہائی رحم کرنے والا ہے، جو تمام عالمین کا رب ہے، تمام مخلوقات کا خالق ہے، خالق حقیقی ہے، دائمی ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ تک رہے گا، جس کی ذات باقی، جس کا نام باقی، باقی اس کے عبد اور معبود حقیقی وہی ہے جس کی عبادت تمام انبیاء علیہم السلام نے کی اور تمام صالحین نے کی اور تمام پرہیزگاروں نے کی اور تمام ایمان لانے والوں نے کی۔ ایسا قادر کہ جس کے دست قدرت میں اپنی منشا کے مطابق جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کے چاہنے سے سب کچھ ہے، اس کے نہ چاہنے سے کچھ بھی نہیں۔ حرف کن سے اس کائنات کا آغاز کرنے والا اور اتنے قلیل مدت میں 6 دنوں میں اس دنیا ارضی کو اور اس عالمین کو صرف اپنے ارشاد کن سے خلق کرنے والا وہ اور کوئی نہیں، وہ اللہ تعالی عز و جل کی ذات ہے جس پر ہمارا کامل ایمان ہے، اور جو دلوں کے احوال جانتا ہے، دلوں کی نیتیں جانتا ہے، دلوں میں پوشیدہ راز بھی جانتا ہے، اور جو خالق حیات و ممات بھی ہے، رب السماوات بھی ہے، اور داور حشر بھی ہے، سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، ارحم الراحمین ہے، اور تمام کبائر صغائر گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ یہ وہی ہے مالک جس کی عبادت کے لیے ایسے لوگ، ایسے نفوس چنے گئے جن پر ہمارا ایمان لانا ضروری ہے۔ وہ مقدس طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے جنہوں نے اس کی رؤیت کے بغیر اس پر ایمان لائے، اور کچھ احباب اس پر دلیل بھی اٹھاتے ہیں، مانگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اس ذات کو کیسے مانیں جو احاطہ نظر میں نہیں، احاطہ عقل میں نہیں، لیکن ہم نے یہاں عقل کو، نظر کو پس پشت ڈال کر ہم نے ایک ایسی شخصیت پر کامل ایمان رکھا جس نے کہا، جس کا ارشاد ہے کہ وہی حی قیوم ہے، وہی قائم بالذات ہے۔ اگر میں محمد نے اس پر ایمان رکھا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، تو یقین کریں اور یقین کرنا چاہیے اس امت کو، میری امت کو، کہ تمام تعریفوں کے قابل، تمام حمد کے قابل اور تمام تر پاکیزگی کے قابل ایک ہی ذات ہے، اور وہ ذات باری تعالی ہے۔ لا تعداد درود و سلام بر آقائے نامدار
سید الاولین والآخرین، سید المرسلین، سید الانبیاء، فخر الانبیاء، اس کائنات کے دلہا، سبب وجہ تخلیق کائنات، سید الکونین، جد الحسنین، ساقی کوثر، شافع محشر، آمنہ کے ماہ تمام، عبداللہ کے فرزند ارجمند کو ان کی مطہر ذات پر، ان کی مطہر آل پر، ان کے مقدس اصحاب پر اور ان کی مطہر ازواج پر درود و سلام کے بعد تمام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد از حمد و ثنا آج کی یہ تقریب، مجلس، محفل عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ختم نبوت بھی ایک اہم عقیدہ ہے۔ جیسے ضروریات دینیہ ہیں، اللہ کو تنہا جاننا، واحد جاننا، لا شریک جاننا، تمام آسمانی کتب پر ایمان لانا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد پھر جی اٹھنے کے پر ایمان رکھنا، تمام انبیاء علیہم السلام کی نبوتوں پر ایمان رکھنا، ان پر اترنے والی آسمانی صحائف و کتب پر ایمان رکھنا، اسی طرح ضروریات دنیا میں سے ہے کہ حضور کو آخری نبی ماننا۔ یہ تقاضائے دینیا میں سے ہے۔ دین مکمل اس وقت تک نہیں ہوتا کہ جس وقت تک ہم حضور کو آخری نبی نہ مانیں۔ آیات بینات میں سے متعدد آیات ہیں، غالباً 100 سے زیادہ آیات اس بات پر دال ہیں کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور آخری نبی ہیں، اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ میں نے جو آیے کریمہ پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ تحقیق اللہ تعالی کی طرف سے آیا نور، پھر کتاب مبین، روشن کتاب۔ ایسے بھی ہو سکتا تھا کتاب مبین پہلے آتا، نور بعد میں آتا، لیکن حکمت خداوندی یہی تھی اور منشائے ربی یہی تھی کہ پہلے آئے گا نور، ایک پیکر نورانی اترے گا، وہ مبعوث ہوگا، وہ نبوت کا اظہار کرے گا، لیکن نبی پہلے دن سے ہوگا۔ جب ابھی آدم کی تخلیق ہوا چاہتی تھی، جب مراحل تخلیق میں آدم ابھی مصروف خلق تھے، جب تخلیق ہو رہی تھی اس وقت بھی نبی تھے، لیکن آئے آخر میں، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نور سے یہ پیکر وجود میں آیا، نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے ایسا پیکر تیار ہوا، اور اس پر ایک ایسی تجلی اور ایک ایسا سما نورانی پیدا ہوا
کہ جس سے آپ جب مبعوث ہوئے، جب آپ کی بعثت ہوئی اور جب بلکہ آپ مولود ہوئے، تو سیرت کی کتب میں آتا ہے کہ دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ ذوق سے سماعت فرمائیں گے تو میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ دنیا اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، غرق تھی، ظلمات میں غرق تھی، اندھیروں میں غرق تھی۔ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا، اور باقی ماہتابان نبوت نے جب اس آفتاب سے زیاد طلب کی اور زیاد طلب کر کے تمام مخلوق کے لیے ہدایت کا سامہ بنے، تو جب تمام انبیاء علیہم السلام ہدایت کا سامہ بن سکتے ہیں اور یقیناً ہیں اور یقیناً بنے ہیں، تو جس سے ضیاء پائی ہے، جس سے یہ روشنی پائی ہے، جس سے یہ جلا پائی ہے، وہ اس آفتاب نبوت کا عالم کیا ہوگا؟ نبوت، مسند نبوت جس پر رشک کرتی ہے، مسند رسالت جس کا طواف کرتی ہے، وہ پیکر، وہ اعلی و عرفہ مخلوق میں، انبیاء میں بجز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق اللہ تعالی نے کی طرف سے بھیجا گیا نور، نور من نور اللہ، اور ایک روشن کتاب۔ نور کی کیفیت کیا ہے؟ نور متضاد ہے ظلمات کا۔ جو روشن ہے، روشنی کیا ہے؟ روشنی وہ ہے جو اندھیرا نہیں، اور اندھیرا وہ ہے جو روشنی نہیں۔ تضاد ہے، دن رات کا متضاد ہے، خیر شر کا متضاد ہے۔ آیا تمہارے پاس نور، ایسا نور جس نے تمام ظلمات کو مٹا دیا۔ شام کے سلاطین وقت کے محلات جو اندھیروں میں ڈوبے ہوئے تھے، کتب میں آتا ہے جب یہ آمنہ کا ماہ تمام اور آفتاب نبوت طلوع ہوا تو شام تک کے محلات روشن ہو گئے، ذرے روشن ہو گئے، ذرات روشن ہو گئے، کائنات پوری روشن ہو گئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ ایسا نبی ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ایک دنیا کے لیے رحمت نہیں، تمام سیاروں کے لیے، تمام سیارے جو ابھی ہماری آنکھ سے اوجھل ہیں، جو احاطہ نظر میں نہیں ہیں، ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ اور ایمان والوں کے لیے کتنی رحمت ہوں گے جنہوں نے ان کی زیارت نہیں فرمائی لیکن پھر بھی ایمان لائے اور کامل ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا نور کہ جو پاک پشتوں سے پاک ارحام میں آیا، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ
طہارت جس خاندان میں چلتی ہے اور ناز کرتی ہے، ابراہیم خلیل اللہ سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک، ایک ایک جو خون ہے، جو پاک ارحام ہے، جو مقدس خاندان ہے، یہ وہ عظیم خاندان ہے کہ جس پر اللہ تعالی نے خود بھی درود بھیجا اور اپنے ملائک کو بھی کہا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آمنوا، ایمان لانے والے جمع، ملائک بھی جمع کا صیغہ ہے، ایک کوئی ملک نہیں، ایک ملک کے لیے، ایک فرشتے کے لیے نہیں کہ تم ایک بھیجو، اے جبریل تم بھی بھیجو، میکائیل تم بھی بھیجو، اسرافیل تم بھی بھیجو، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے اور رکھتا ہے، اور وہی سچے ہیں، جو وہی فرشتے سچے ہیں جو نوری ہیں، اور جنہوں نے ایمان لایا وہ درود بھیجتے ہیں حضور پر، دن رات تقدیس بیان کرتے ہیں، بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کرتے ہیں، اور اے ایمان والو تم بھی درود بھیجا کرو۔ اور احادیث طیبات میں آتا ہے کہ جو مجھ پر، حضور کا ارشاد ہے، غالباً حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں اس کے رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں ڈال دیتا ہے۔ آیا اللہ کی طرف سے نور ظہور ہوا، نور کا آئی کتاب جو روشن تھی اور آج بھی روشن ہے اور قیامت تک روشن رہے گی، کیونکہ جس پر اتری ہے وہ خود نور ہے، اور جس پر وہ کتاب اتری ہے اور جو وہ خود کتاب ہے وہ بھی روشن کتاب ہے، اور وہ بھی نورانی کتاب ہے، کیونکہ وہ کلام اللہ ہے۔ اللہ نے جس سے کلام کیا وہ محمد الرسول اللہ ہیں، اور جس نے ان سے خطاب مخاطب ہوا وہ اللہ تعالی ہے، اور جو وہ آپس میں جو رابطہ قائم ہوا، جو عجز و نیاز، جو راز و نیاز کی گفتگو ہوئی، جو مکمل ضابطہ حیات قائم ہوا انسانیت کے لیے، اس کتاب، اس روشن کتاب کو قرآن مجید کہتے ہیں، جس کی صداقت میں، حقانیت میں کوئی شک نہیں، جس کا ایک ایک حرف سچا ہے، اور جو قیامت تک محفوظ کر لی گئی ہے۔ دیکھیں قرآن ایسا جو محفوظ کر لیا گیا، حضور کی اہل بیت ایسی جس کو محفوظ کر لیا گیا، اور حضور ایسے جن کو معصوم کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت جی کیا بات ہے، کیا بات ہے، معصوم کیا انبیاء نبی ایسا جو معصوم عن الخطا ہے، تمام انبیاء، تمام ملائک معصوم عن الخطا، ان سے خطا ہوتی ہی نہیں۔ عصمت ہے، عصمت پناہ بارگاہ ہے کہ جن سے خطا سرزد ہوتی ہی نہیں۔ اور اہل بیت ایسی عطا فرمائی کہ بالکل معصومیت جہاں ختم ہوتی ہے اور معصومیت
محفوظیت اور معصومیت کے قدم چومتی ہے. معصومیت جہاں ختم ہوتی ہے، جہاں سے اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے محفوظیت کا. محفوظیت ادب سے قدم بوسی کرتی ہے معصومیت کی. اللہ نے اس خاندان کو اور اس نبوت کے تاجدار کو ایسی اہل بیت عطا فرمائی جو محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے حفاظت کے حصار میں رکھا ہوا ہے کہ اے میرے محبوب اور جتنے بھی انبیاء تشریف فرمائے، ہمارا ایمان ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، لیکن بعض جتنے بھی اصحاب ہیں رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں، ازواج مقدسات ہیں، ہم اس امت کی مائیں ہیں، اور اہل بیت اطہار علیہم السلام ہیں، یہ معصوم عن الخطا نہیں ہیں، وہ ہیں محفوظ عن الخطا، کہ ان سے اللہ کی منشا ہی نہیں کہ ان سے کوئی خطا ہو. اللہ چاہتا ہی یہ نہیں. کیوں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. ان کو ایسے مسند تطہیر پر بٹھا دیا ہے کہ اب طہارت کے چشمے جو پھوٹیں گے تو انہی کے در سے پھوٹیں گے. ان نفوس سے یا ان ذوات سے کیسے سرزد ہو سکتی ہے جب اللہ نہ چاہتا ہو؟ ہمارا ایمان ہے وہ قادر مطلق ہے. اللہ یہ کب گوارا کرے گا کہ میں نے نبی ایسا بنایا ہے تمام عالمین کے لیے جو معصوم عن الخطا ہے، اور جو آپ کی آل بیت ہے وہ کیسے محفوظ نہیں؟ حضور کی نبوت کا منصب جو ہے وہ بہت بڑا منصب ہے. جتنی بڑا منصب ہوتا ہے اتنی بڑی اولاد ہوتی ہے، کیونکہ جز میں وہی کچھ ہے جو وہ کل میں ہے. صرف نبوت آگے منتقل نہیں ہوئی، باقی تمام کمالات آپ کی آل میں موجود ہیں. نبوت اکمل ہو گئی، نبوت کامل ہو گئی، ہدایت کامل ہوگی قرآن مجید میں، کیونکہ یہ بین کتاب ہے، روشن کتاب ہے. میں بات سمجھے میری بات کو کہ ہمارا عقیدہ کیا کہ حضور سید الاولین بھی ہیں. اولین سے جب آدم ابھی تخلیق ہوا چاہتے تھے اس وقت بھی نبی تھے، اور سید الآخرین سے مراد کہ اب آخر کے بھی جو انبیاء آئے آپ سے پہلے ان کے بھی سردار ہیں. تو آپ کے بعد تو اب نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا. کیوں بند ہو گیا؟ کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتا تھا، اس کی منشا یہ نہیں تھی، اس کی یہ رضا نہیں تھی کہ اے محمد اب تیرے بعد کس کی ضرورت ہے؟ تیرے بعد کس کی ضرورت ہے؟ اور ایسا پیکر پھر تخلیق ہی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ قادر ہے تخلیق کرنے پہ، لیکن اس کی منشا نہیں ہے. یہ منشا ربوبیت ہی نہیں کہ اس محبوبیت کے بعد کوئی اور تخلیق ہو. سجا کے ختم نبوت کا تیرے سر پر تاج، خدا نے تجھ کو رسولوں کا تاجدار کیا. میں کوئی روایتی خطیب نہیں ہوں، معاف کیجئے، میں بھی اپنی طبیعت کے مطابق بولتا ہوں. اور سچی بات یہ ہے کہ آدمی جب سمجھتا ہے کہ اس کے جو سامعین ہیں، جو مخاطبین ہیں، وہ ذوق سے سماعت کرتے ہیں،
تو خطیب یا جو بولنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے اور وہ اس سے خود حل اٹھاتا ہے کہ میرے جملوں کو کچھ سنا جا رہا ہے. تو آیا اللہ کی طرف سے نور اور ایک روشن کتاب. دیکھیں اب تقسیم زمانی دیکھیں. آیا اللہ کی طرف سے نور. نور کب آیا؟ خلق کب ہوا؟ سب سے اول مخلوق میں سب سے اول، مخلوقات میں سب سے اول، خالقیت میں تو اس سے اول کوئی ہے ہی نہیں. وہی اول، وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن. اس سے اول تو کچھ تھا ہی نہیں. میں مخلوق کی بات کر رہا ہوں کہ مخلوق میں سب سے پہلے ظاہری جو پیکر تیار ہوا وہ آدم علیہ السلام کا تھا. لیکن نور جو تھا، جو مادہ نورانی تھا، جو آدم سے پہلے بھی اللہ کے چاہنے سے خلق ہو گیا تھا. احادیث میں آتا ہے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی تھی تو اے اپنے صحابہ کو وہ تلقین فرما رہے تھے، تعلیم فرما رہے تھے، تو وہ صحابہ نے ارشاد فرمایا تو آپ اس وقت بھی نبی تھے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا اے صحابی میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی تخلیق ہو رہے تھے. مٹی، ہوا اور پانی کے درمیان جب آپ کی مراحل تخلیقیہ ہو رہی تھی تو اس وقت میں محمد پھر بھی نبی تھا. سمجھے نہیں آپ؟ تو ہمارے پاس آئی کتاب ایسی، نبی ایسا جو نور ہے، نور ہے. اور زمانی اعتبار سے دیکھیں کب آیا؟ آخر میں. آخر میں آیا نا. زمانی ظاہری طور پہ، باطنی طور پہ نہیں کہہ رہا. باطنی طور پہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کا نور خلق ہو گیا تھا. جو تقاضا تھے، جو تقاضا جات تھے اس کے خلق ہونے میں، خلق کرنے میں، جو اس ذات ربوبیت نے جیسا چاہا ویسے اس کو پایا اور ویسے ہی بنایا. ٹھیک ہے نا؟ زمانی اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، اور سب سے آخر میں آئے، اور کتاب بھی کون سی آئی؟ جو سب سے آخر میں. کیا اس کا معنی؟ پہلے بھی آ سکتے تھے، اگر اللہ چاہتا تو پہلے بھی آ جا سکتے تھے نا. اللہ کے چاہنے سے سب کچھ ہے. اللہ کا آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہہ سکتا ہے اور بنا سکتا ہے. پوری انسانیت کا باپ حضرت آدم علیہ السلام. تو حضور کو بھی پہلے تشریف ظاہری طور پہ مبعوث فرما دیتے. لیکن منشائے ربوبیت کیا تھی؟ کہ تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ کائنات بہاریں دیکھ لے. تمام انبیاء علیہ السلام کی یہ کائنات، یہ ارض و سماوات تمام بہاریں دیکھ لیں. زبور دیکھ لے، انجیل دیکھ لے، کہیں موسیٰ دیکھ لے، کہیں عیسیٰ دیکھ لے، کہیں داؤد دیکھ لے. جب بہاروں کی بہار آئے گی، جب بہاروں کی بہار آئے گی اور اس گلشن میں پھر کبھی خزاں نہیں آئے گی، اور کتاب آئی آخر میں، شریعت آئی آخر میں، نبوت اور رسالت آخر میں، امت آخر میں. اس میں حکمت کیا ہے؟ بس حکمت مختصر یہی ہے کہ اب کوئی ایسا سانچہ ہے ہی نہیں، اور ایسی کوئی شخصیت ہے ہی نہیں، اور منشائے ربوبیت ہے ہی نہیں کہ اتنی اعلیٰ، اتنی عرفہ ذات کو خلق کر کے رسالت و نبوت کا عظیم مسند پر بٹھا کر، لوگوں کی رشد و ہدایت کا منبع بنا کر، بلکہ تمام عالمین کے لیے سراپا رحمت اور ہدایت بنا کر
اب جس نے جو ہدایت پانی ہے وہ اس ذات پر اور اس کی ذات کے خالق پر ایمان لائے گا تو وہ جنتی ہوگا، اور جو ان کی آل پر درود بھیجے گا اور ان کی آل سے مودت کا رشتہ رکھے گا۔ آیا ہے مودت پڑھی ہے نا آپ نے کہ حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب اللہ خود ارشاد فرماتا ہے کہ یہ تطہیر والے لوگ ہیں، آئے تطہیر کے مصداق ہیں یہ، تو بیدم کو کہنا پڑا، بیدم وارسی چپ نہ رہ سکا، فرط جذبات و محبت میں کہنا پڑا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات۔ کائنات نے جن کا قصد کیا ہے، کائنات جب اپنے اوپر ناز کرتی ہے کہ میرے اندر بھی ایسے لوگ رہتے ہیں، بستے ہیں، کہیں باقر ہے، کہیں زین العابدین ہے، کہیں جعفر صادق ہیں، کہیں امام رضا ہیں، کہیں غوث الثقلین ہیں، کہیں خواجہ اجمیر ہیں، کہیں موسیٰ ہیں، کہیں عیسیٰ ہیں، اور کہیں سید الانبیاء محمد رسول اللہ ہیں۔ مقصود کائنات کے کائنات نے قصد ہی ان کے لیے کیا ہے، یہ چاہتی ہی یہی ہے کہ بیدم، پہلے بے دم تھا، لیکن مقصود کائنات کی حقیقت کو دیکھا کہ کائنات کس کا قصد کر رہی ہے، تو اس نے اس کو کہنا پڑا بیدم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسین و حسن مصطفیٰ علی۔ بعض احباب حیدر کے نام پر چپ ہیں، بعض احباب حیدر کے نام سے چپ ہیں، کیونکہ حیدر کے معنی جو ہیں وہ بہادری کی علامت ہے۔ تو کوئی بہادر، کوئی دلیر، کوئی شجاعت کا دھنی کا جب نام لیا جاتا ہے تو میں یہ نہیں آپ کے نیتوں پر شک کرتا، خدا معاف کرے، کبھی بھی نیتوں کا شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس شخصیت کا نام ایسا بھاری ہے اور جاہ و عظمت والا ہے کہ کچھ لوگ فرط محبت میں، فرط مودت میں حیدر حیدر کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس کے جاہ و جلال کو دیکھ کر سکتے میں چلے گئے۔ قبلہ عالم تاجدار گولڑا نے جب علم کی خیرات دروازہ علی سے پائی، پیچھے شہر جو تھا نا، اس علم کا جو شہر تھا وہ بہت بڑا تھا، بہت بڑا شہر، اس کا ایک دروازہ علی ہے، اور اس دروازے سے جو علم کی خیرات بڑھتی ہے گولڑے کے ایک آفتاب نے اور نبیر عبد القادر نے، نبیر عبد القادر نے، فقیر عبد القادر نے اور نصیر عبد القادر نے جب خیرات علم اپنی جھولی میں مانگی اور پائی تو کیا کہنا پڑا؟ تا یافتہ ام خبرے از باب علوم دل،
تا یافتم خبر اسباب علوم دل، دل دادا و مہر آشا حیدر کرارم. دل دادا، میں نے تو اس آدمی کو، اس حیدر کو دل دے دیا ہے جہاں سے علوم و فنون و حکمت کے سوتے پھوٹتے ہیں. کوئی ایسا دنیا میں ایسی کوئی شخصیت نہیں گزری جس نے اپنے وصال سے پہلے کہا کہ جو کچھ پوچھنا ہے اس کائنات کے راز، اس سماوات کے راز، آسمان کے راستے بھی علی بتا سکتا ہے. یہ دعویٰ نہیں تھا، یہ محض دعویٰ نہیں تھا، یہ خالی برتن نہیں کھڑک رہے تھے، شہر پیچھے موجود تھا. شہر سے جو حکمت اور نور اور علم، جو علم کی خیرات بٹ رہی تھی، وہ دروازہ علی سے ہوتے ہوئے تمام عالمین کے محققین، محدثین، مفسرین، فقہاء، علماء، فضلاء، ان کے اذہان میں پیوست ہو رہی تھی. سمجھے جناب؟ نہیں. اور حضور نے ارشاد فرمایا، اے علی، تجھ سے مومن جو تجھ سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے، اور جو تجھ سے محبت رکھے گا، مودت رکھے گا، وہی سچا مومن ہے. یعنی تقاضائے دینیا میں سے ایک تقاضا حب علی بھی ہے. جس کو حضور اپنا بھائی کہیں، اخی فی الدنیا والآخرہ، میرا بھائی یہ دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور قیامت کے روز بھی میرا بھائی ہے. میرا اپنا شعر تھا کہ علم و عمل، شجاعت و جاہ و جلال میں، علم و عمل، شجاعت و جاہ و جلال میں دکھتے ہیں سب میں حیدر کرار مختلف. دشمنوں کا سر پار،
کیونکہ قوت پروردگار ہے. قوت دینے والا اللہ کی ذات ہے، کیونکہ مؤثر حقیقی وہی ہے جس نے جس کو جو بھی ملا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. جتنے بھی انبیاء ہیں ذاتی قدرت کسی کے پاس نہیں. انبیاء علیہ السلام کو ہم مانتے ہیں مخلوق، افضل الخلائق، افضل المخلوق، لیکن اللہ نہیں مانتے. کیونکہ اللہ کیا ہے؟ وحدہ لا شریک. اس کی نہ ذات میں اس کا کوئی شریک ہے نہ صفات میں. بے نیاز ذات وہ ہے جس کو جو چاہے کر دے، جو چاہے عطا کر دے. تو اس امت کو عطا کیا نا ایسا آقا، ایسے خلفائے راشدین المہدیین. کہیں ہم دیکھتے ہیں تو یار غار نظر آتے ہیں، جہاں ہم کہیں دیکھتے ہیں تو فاروق اعظم جو عدل میں فارق ہیں، عدل میں فرق کرنے، عدل اور انصاف کا علم بلند کرنے والے، اس کو فاروق اعظم کہتے ہیں. اور کہیں ایسے عثمان غنی کو دیکھتے ہیں جو تمام دنیا سے غنی ہو کر، تمام دنیا میں سے غنی ہو کر اس غنی کی بارگاہ میں چلا گیا جس اس غنی نے اس کو غنی بنا دیا. غنی العالمین نے جس کو غنی کی بارگاہ میں بھیج کر غنی کر دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہیں حیدر کرار علیہ السلام رضی اللہ تعالی عنہ کہ کوئی بھی میدان ایسا نہیں جہاں حضور کے ساتھ نہیں. آپ کے شانہ بشانہ نہیں کھڑے، آپ کے حفاظت نہیں کر رہے، زخم نہیں جھیل رہے. اور احادیث میں آتا ہے کہ اے علی تجھ سے میری وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ تھی. موسیٰ کے ہارون کیا تھے؟ وسیع تھے، نائب تھے. کہا، ارشاد فرمایا کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسیٰ کی ہارون کے ساتھ ہے. فرق کیا ہے؟ موسیٰ بھی نبی، حضور بھی نبی، ٹھیک، لیکن علی کو نبی نہیں کہا. نبوت کا کیونکہ سلسلہ ختم ہو چکا تھا نا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا، نبوت کامل ہو چکی تھی. تو تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم میرے بھائی بھی ہو اور تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی تھی. فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. تو اس گھرانے میں، جب اس گھرانے میں نبوت منشائے ربی نہیں تھی کہ اس حضور کے بعد نبوت کا سلسلے کا اجرا ہو، ابراہیم بھی نہیں ہوئے، ایام طفولیت میں بھی اٹھا لیے گئے. منشائے ربوبیت یہی تھی. آپ کی جو آل تھی، اطرت تھی، جو سیدہ مخدومہ کائنات سے چلی سلام اللہ علیہ و ابیہا، ان کی مطہر آل سے چلی، اس میں بھی نبوت کا سلسلے کا اجرا نہیں ہوا. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار، یہ تو خلفائے راشدین، اور امام حسن بھی خلفائے راشدین میں آتے ہیں. 6 ماہ کی خلافت آپ کی بھی ہے. آپ کی خلافت کو اگر نہ گنا جائے تو خلافت پوری ہی نہیں ہوتی. اور احادیث طیبات میں آتا ہے کہ میرے بعد 30 سال خلافت کا دور ہے. تو 6 ماہ امام حسن خلیفہ برحق رہے ہیں اور خلیفہ پنجم رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ یہ بھی واضح رکھ لیں کہ ہم 5 خلیفے، ہمارے اکابر نے اور ہمارے خلفائے راشدین میں 5 خلفاء ہیں، 4 نہیں ہیں، 5 ہیں. کتنے؟ خلفائے راشدین بھی 5 اور پنجتن پاک بھی 5 ہیں جی. نسبتیں دیکھیں، نسبتیں دیکھیں ہیں جی، دونوں طرف سے پنجتنی.
نسبت صدیقیت بھی ہے، نسبت فاروقیت بھی ہے، نسبت عثمان بھی ہے، اور نسبت حیدری بھی ہے، اور نسبت حسنی بھی ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا جناب؟ تو جب اس خاندان طیبہ میں، اس خاندان نبوہ میں، اس مطہر ترین خاندان میں منشاء ربی نہیں تھی کہ نبوت کا اجرا ہو، اور جو تربیت یافتہ بارگاہ نبویہ تھے، وہ نفوس، وہ ذوات جن کا میں نے نام نامی اس میں گرامی ابھی آپ کے سامنے لے لیا ہے، اگر یہ نبوت ان کے اوپر نہیں آئی یا یہ نبی نہیں بنے تو قادیان کا ایک دجال نبوت کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے؟ قادیان کا دجال، کوئی اسود انسی اٹھ رہا ہے، کوئی کون اٹھ رہا ہے، کوئی بہائی اٹھ رہا ہے، کوئی کون کہاں سے بدبخت اٹھ رہا ہے، خارج از اسلام اٹھ رہا ہے۔ تو جب یہ نفوذ نبوت ان کے اوپر نہیں آئی اور یہ متمکن نہیں ہوئے نبوت کے، مسند نبوت کے، تو قادیان کا ایک دجال کہاں سے نبی بن سکتا ہے؟ میدان میں جتنا بڑا فتنہ اٹھا، اس کی سرکوبی کے لیے اتنا ہی اس کے لیے حل نکالا گیا، اور قبلہ عالم کو ایسے نہیں مامور من الرسول کہا جاتا۔ میں اپنی جد ہونے کے ناطے نہیں کہہ رہا، میں نہ بھی کہوں، دنیا کہتی ہے، میرے کہنے سے کیا ہوگا؟ ہر بچہ اپنے باپ دادا کا نام لے کے فخر کرتا ہے، ہم بھی فخر کرتے ہیں کہ ہمارے باپ دادا نے ختم نبوت پر پہرا دیا، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اور انہوں نے کوئی دین پر احسان نہیں کیا۔ میں یہ آپ کے سامنے واضح بتا رہا ہوں کہ کوئی ان کا دین کے اوپر احسان نہیں ہے قبلہ عالم کا، یہ بلکہ اللہ تعالی کا احسان تھا کہ اس ذات کو چنا بر صغیر پاک و ہند پوری دنیا میں سے کوئی ایسی کوئی دیکھے جس نے اللہ کے نبی، اللہ پر اور اللہ کے نبی پر ایمان لایا نا، اللہ تعالیٰ نے جس نے اللہ اور اللہ کے نبی پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ خود ارشاد کرتا فرماتا ہے کہ میں نے پوری دنیا میں سے وہ دل تلاش کیے جو بڑے مطہر تھے، جو بڑے پاکیزہ تھے، جن میں مودت آل بیت بھی تھی، جن میں محبت نبوت بھی تھی، اور عقیدہ صحابیت بھی تھی۔ ایسے دل چنے، انتخاب کیا کہ جس میں ایمان جائے تو ایمان خود رشک بھی کرے اور خود مطمئن بھی ہو کہ میں کن قلوب میں آ گیا ہوں۔ وہ کون سے دل تھے؟ وہ کون سے دل تھے؟ وہ اصحاب کے دل تھے، وہ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا کے مصادیق کے قلوب تھے کہ جن میں جلوہ ربوبیت تھا، اور وہ اس کی عبادت میں مشغول رہے اور عزتیں پائیں، دائمی عزتیں پائیں۔ آج دیکھیں، قرآن پڑھیں، درود پڑھیں، اذان پڑھیں، اقامت میں، درود میں، سلام میں، جہاں اللہ کی وحدانیت کا ذکر ہوتا ہے، ساتھ ہی کہا جاتا ہے محمد الرسول اللہ، اور جب آپ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے تو درود کے حدیث جاری ہو جاتے ہیں، زبان کو مطہر کرنے کے لیے، قلوب کو مزین کرنے کے لیے، دل اور دماغ کو روشن کرنے کے لیے،
قندیل نورانی جلانے کے لیے، قندیل نورانی کو جلانے کے لیے اس اہل سنت میں ایک ایک نسبت ہے، ایک ایک نسبت۔ ہم کہیں دیکھتے ہیں اس آل میں کیا نہیں ہے، پہلے مجھے وہ بتائیں، نبوت کے علاوہ کیا کمال و فن نہیں ہے، کیا فنون، کیا کمالات، کیا صداقتیں، کیا کیا نعمتیں، کیا کیا رحمتیں اس خاندان میں نہیں۔ آپ درود پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو آپ درود بھیجتے ہیں، اس میں آل محمد شامل ہیں یا نہیں؟ اور جو شامل نہیں سمجھتے ان کی نماز ہی شامل نہیں، شامل عبادت ہی نہیں۔ اللہ آپ کی نمازوں کا کوئی آپ کی تقاضا نہیں، آپ کا وہ محتاج نہیں آپ کی نمازوں کا، وہ غنی العالمین ہے، آپ کی نمازوں کا محتاج نہیں، ملائک اس کی تقدیس بیان کرتے ہیں، تو آپ کی نمازوں کا وہ کوئی محتاج نہیں۔ آپ کے لیے نماز اس لیے رکھی گئی ہے کہ آپ جنت میں جائیں۔ آپ اس کی دیکھیں، آپ کسی کا اتنے کوئی ہم لوگ انسان احسان فراموش ہو جاتے ہیں کہ کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اس کا وہ احسان فراموشی کے ساتھ جب وہ پیش آتا ہے تو اس کو جو احسان کرنے والا ہوتا ہے وہ افسوس محسوس کرتا ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا کیا ہے، بھلا کیا ہے، یہ احسان بھول گیا ہے۔ سورہ رحمان میں کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تمہارے ہم سب پر اس نے کون کون سی نعمت کا دروازہ نہیں کھولا بھائی؟ حیوانوں میں سے انسان بنایا، انسانوں میں سے صاحب ایمان بنایا، صاحب ایمان میں سے عقل دی، شعور دیا، آگہی دی، سوچنے کا ملکہ دیا، قوت گویائی دی، قوت بینائی دی، ٹھیک ہے؟ نہ دیتا تو کیا کرتے آپ کو کسی اور حیوان کی کسی اور قسم میں پیدا کر دیتا۔ حیوانات کی اقسام ہے نا، تو انسان کیا ہے؟ حیوان ناطق ہے، بولنے والا، ٹھیک ہے؟ تو نطق جو ہے بولنا، وہ اللہ نے ملکہ عطا کیا ہے مسلمان کو، ایمان کو، یعنی انسان کو۔ حیوان میں سے ہمیں بنایا سب سے اعلیٰ احسن تقویم کا پیکر ہے، احسن تقویم، اس میں سے پھر انسان میں سے پھر آگے صاحب ایمان، اور پھر وہ نبی عطا کیا کہ جس جیسا آپ جیسا کوئی نبی نہ پچھلی امتوں میں آیا اور نہ کوئی ابھی آئے گا، سمجھے نہیں؟ تو آپ کس سعادت سے بہراور نہیں ہیں، لہذا اپنی اولادوں کو، اپنے آنے والی نسلوں کو یہ باور کرائیں، یہ ایمان کا لازمی جز مان لیں، اور یہ ہے بھی جز کہ حضور خاتم النبیین ہے، حضور خاتم النبیین، ہر مفہوم سے، ہر جہت سے، ہر معنی سے، ہر پہلو سے کوئی ایسا سکم رہتا ہی نہیں، کوئی ایسا چور دروازہ رہتا ہی نہیں۔ جب حضور نبی کریم نے رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت فرمائی نا قبلہ عالم کو، آخری بات سنیں، ذوق کی بات سنیں، پھر اجازت دیں۔ اشارہ کیا اس بدبخت کی جانب، یہ کمر کر کے بیٹھا ہوا تھا، پیٹ کر کے بیٹھا تھا حضور نبی کریم کو، نعوذ باللہ من ذالک، تو آپ نے اشارہ فرمایا، کہتے ہیں اے مہر علی، یہ جو بدبخت ہے پر اعتبار نہ کریں، آپ کتابیں دیکھ لیں، اپنی آنکھوں پر شاید اعتبار کر لیں، ٹھیک ہے؟ قادری المشرب تھے،
نسب بھی قادری تھا، ذوق بھی قادری تھا، لیکن جو اختیاری ذوق اختیار فرمایا اور اس کا نام رکھا وہ چشتیوں کی تلوار تھی۔ جو خود اپنی مرضی پر اختیار کیا، نہ کرتے تو اپنی جد کا ہی سلسلہ کافی تھا۔ پرندوں کو، باز اڑنے والا باز کو یا بطخ کو یا پرندوں کو، ان کے بچوں کو سکھایا نہیں جاتا کہ اڑتے کیسے ہیں۔ مچھلی کو یا مچھلی کے بچوں کو نہیں سکھایا جاتا کہ ایسے تیرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی پرندے کے بچے کو اونچائی چوٹی سے پھینک دے اور وہ چھوٹا ہو، پھر بھی وہ پر مار کے زمین پر خیر و عافیت اتر آتا ہے۔ تو پیچھے ہاتھ تھا گنبد خضرا کے مکی کا، دستے نبوت کا ہاتھ تھا، دستے حیدری پشت پر تھی۔ تو میدان پہ جب نکلا تو قادیانیت کے ایوانوں میں آج تک لرزاں طاری ہے، اور یہ شخصیت کتنی بھاری ہے جس کے ساتھ آپ کی اور ہماری یاری ہے۔ اللہ خود لعنت بھیجتا ہے ایسوں پر جو حضور کے گستاخ ہوں، اللہ خود لعنت بھیجتا ہے ان پہ کہ جھوٹ ہے، اور قرآن خود کہتا ہے جھوٹوں پر اللہ کی لعنت۔ بس یہ تو سیدھا کلیہ ہے۔ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو تو یہ کون سے سچے ہیں؟ یہ بھی جھوٹے ہی ہیں۔ خود حضور نے فرمایا کذابون دجالون ثلاثون کذابون دجالون۔ میں حدیث بیان کر رہا ہوں، حضور نے کہا میرے امت میں 30 جھوٹے نبی آئیں گے، جھوٹے نبی آئیں گے۔ تو قرآن دوسری طرف کہہ رہا ہے، ادھر حضور کہہ رہے ہیں کہ میری امت میں 30 جھوٹے آئیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ ادھر کہہ رہا ہے کہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بے شمار ان پر۔ یہ تو قرآنی فیصلہ ہے، یہ تو ایمانی فیصلہ بھی ہے۔ کہ جتنے بھی لوگ ہیں جو دعویٰ کر چکے یا جو دعویٰ کریں گے، جب تک 30 کا عدد پورا نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ایمان ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ حضور اپنی طبع کے مطابق یا اپنے چاہنے سے کچھ نہیں بولتے، جو اللہ چاہتا ہے وہی حضور بولتے ہیں۔ تو حضور کا جو ارشاد ہے ہمارا اس پر کامل ایمان ہے کہ یہ عدد پورا ہوگا، اور جتنے آخری تک ہوگا اس پر بے شمار۔ اب پاکوں کی محفل ہے نا، پاک نفوس کی، تو یہ لفظ میں نہیں لینا چاہتا۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تطہیرا کے مصادیق کا ذکر ہے، آیہ مبالہ کے مصادیق کا ذکر ہے، آیہ مبالہ کے زوات کا ذکر ہے، آل ابا کا ذکر ہے، تو ان پر صرف بس بے شمار ہی کافی ہے۔ ان پر بے شمار درود اور ان پر بے شمار
کیونکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے اور ایمانی فیصلہ ہے. اس لیے لا تعداد اور کروڑوں درود و سلام بر آقا نامدار، ان کی مطہر آل پر اور ان کے مقدس اصحاب پر اور ان کی مقدس ازواج پر، اور جو بھی جتنے بھی منکرین ختم نبوت ہیں، چاہے وہ یہ طبقہ ہے یا کوئی دنیا میں اور کوئی بھی طبقہ ہے، ان سب پر بے شمار. ٹھیک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں، اور حضور اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. اور انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ کو یہ مبارکباد دیتا ہوں کہ انجمن میریہ نصیریہ تحصیل و ضلع راولپنڈی کے کارکنان، جتنے بھی یہاں جملہ کارکنان بیٹھے ہیں، معاونین شرکائے مجلس، اور جنہوں نے اہتمام کیا اس خوبصورت محفل کا، اور آپ کی سماعتوں کو بھی خراج تحسین ہے آپ تمام احباب کی کہ آپ نے میرے الفاظ کو اپنی سماعتوں کے رس کے اندر گھول کر سنا. آپ نے میرے باتوں کو کانوں میں بھی سنا اور دل میں بھی سمایا، اور یہ صرف اللہ کی توفیق سے ہے. اللہ یہ تاثیر اٹھا لے تو کچھ بھی نہیں ہے. تاثیر نہ میرے بولنے میں ہے نہ آپ کے سننے میں ہے. کلام ہے میرے پاس، لیکن میں نے وہ کسی ایک محفل میں پیش کرتا ہوں. دعا کے سماعت فرمائیں. دعا گو ہوں کہ یہ خود بارگاہ ربوبیت میں بھی اور بارگاہ رسالت مآب میں بھی اس کو شرف قبولیت حاصل ہو. یہ میں ویسے پڑھ چکا ہوں، لیکن چلیں 2-4 شعر پڑھ لیں انشاءاللہ. درود و سلام کے ہدیے پیش کریں نا، کچھ تقاضا ہوتا ہے بارگاہ رسالت مآب میں جانے کا. آمین. جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے. سبحان اللہ. اسی نام کے صدقے سب میں کوئی اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں اس شخصیت کی تعریف کر رہا ہوں جس کی خود تعریف خالق کائنات کرتا ہے. کہیں ارشاد ہوتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی. تو یہ اپنے آقا کا کلام ہے، آقا کی شان میں ہے. ذوق سے سماعت فرمائیں. اور ہو سکتا ہے کسی کی یہاں عقیدت کا معیار ایسا ہو کہ وہاں سنا جائے اور قبول ہو جائے. مجھے مت داد دیں، شعر کو سنیں اور اپنے آپ کو تخیلات کی دنیا میں
گنبد خضرا کے آس پاس اپنے آپ کو درود و سلام کے حصار میں گنبد خضرا کے جلووں کو، ان کے اس کے نورانی جلووں کو اپنی نظروں میں سما کر، دیکھ کر محسوس کریں اور لطف اٹھائیں۔ جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے، جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے، کیوں کسی اور کے در جائیں محمد والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہائے 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 ہائے، اسی نام کے صدقے، جب اسی نام کے صدقے سبھی غم رب ٹالے، کیوں کسی اور کے در جائیں محمد والے۔ روز رنگو نگہت کا وہ عالم کہ ہو جنت کی بہار، رنگو نگہت کا وہ عالم کہ ہو جنت کی بہار، جالیاں روزہ اطہر کی منور حالے، جالیاں روزہ اطہر کی منور حالے۔ اور سنیں کیا کھلے ان پہ کہ میلاد محمد کیا ہے، کیا کھلے ان پہ کہ میلاد محمد کیا ہے، کیا سمجھ ان کو لگے جن کے دلوں پر تالے۔ کیا کھلے ان پہ کہ میلاد محمد کیا ہے، کیا سمجھ ان کو لگے جن کے دلوں پر تالے۔ اور آپ کے اسم مبارک سے مریضوں کو شفا، آپ شافی بھی ہیں نا، اللہ حقیقی معنوں میں شافی ہے، اور حضور آپ کے اجازت سے، اذن سے شافی ہے۔ احادیث طیبات میں آتا ہے کہ انا اول شافع و اول مشفع، وہ شفاعت والا ہے، شفاعت کرنے والے بھی یہی شافی ہے، شفاعت کرنے والا بھی یہی شافی ہے جن کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کے اسم مبارک سے مریضوں کو شفا۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی ہمارے لب پر جاری ہوتا ہے تو ہم سب روحانی جسمانی بیماریوں سے محفوظ ہوتے ہیں۔ آپ کے اسم مبارک سے مریضوں کو شفا، آپ کے اسم مبارک سے دھلیں دل کالے، آپ کے اسم مبارک سے دھلیں دل کالے، کیونکہ آپ رحمت ہیں، آپ نعمت ہیں، آپ نور ہیں، آپ نور ہیں۔ میں نے شروع وہاں سے کی تھی، کالے جہاں سیاہی ہوتی ہے نا وہاں دھلتے کس سے ہیں؟ نور سے۔ تو یہ کہ میلاد محمد کیا ہے، کیا سمجھ ان کو لگے جن کے دلوں پر تالے۔ آپ کے اسم مبارک سے مریضوں کو شفا، آپ کی چشم کرم کام نقل پر ڈالے، اور سن کے فریاد اسی وقت بنا دے بگڑے۔ یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ سن کے فریاد اسی وقت مدد کو پہنچے، سن کے فریاد اسی وقت مدد کو پہنچے، آپ کی چشم کرم کام نقل پر ڈالے۔ آپ خوش نصیب احباب ہیں، اللہ تعالیٰ میرا کہا آپ کا سننا، میرا بیٹھنا آپ کا بیٹھنا نعمتوں سے رحمتوں سے خالی نہ رہے۔ جتنے بھی احباب یہاں تشریف فرما ہیں ان کے لیے، ان کے آباء و اجداد کے لیے جو مرحومین ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ جو حیات ہیں ان کو زندگی کی نعمت سے اور صحت کی نعمت سے نوازے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے تامہ عطا فرما،
جو اولاد نرینہ سے محروم ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کے خزانوں سے ان کو نعمت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، ہمیں دین متین پر، شریعت مطہرہ پر، صحیح معنوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سے لغزشیں، کوتاہیاں جتنی بھی ہو چکی ہیں یا پھر بھی ہوں گی، کیونکہ ہم خطا کار ہیں، ہم سے خطائیں ہوتی رہیں گی، لیکن وہ خطا بخشنے والا بخشتا رہے گا۔ ضرورت اس امر کا ہے کہ ہم نے پوری تگ و دو کے ساتھ، پوری کاوشوں کے ساتھ، پوری صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے حضور کی اسوہ پر اور حضور کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اصحاب کی سیرت پر چلنے کی کوشش کرنی ہے، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا کرے بھی، اور چلنے چاہیے ہمیں۔ اور ازواج مطہرات جو اس امت کی مائیں ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں ہیں، ان کے لیے وہ بہت بڑی سیرت ہے۔ کہیں دیکھیں آپ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا وعلیہم السلام، ان کے اوپر آپ دیکھیں، کہیں مخدومہ کائنات سلام اللہ علیہا و ابیہا کے اوپر نظر دوڑائیں، کہیں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات اقدس پر نظر دوڑائیں، تو ہماری مائیں بہنیں ان کی سیرت کو پڑھیں، مطالعہ کریں، پردے کا پیکر بنیں، حیا کا پیکر بنیں۔ ان کی سیرت پر چلیں گے تو اس دنیا میں عزتیں ہیں اور اگلے جہان میں بھی عزتیں ہیں۔ دعا کریں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ یا ارحم الراحمین، فلسطین کے مسلمانوں پر انتہا کا کرم فرما، ان کی نصرت فرما، جتنے بھی دنیا میں مسلمان آزمائش میں ہیں ان کے لیے آسانیوں کے دروازے کھول، جیسے تو نے بدر میں کھولے، جیسے تو نے ہر جنگ میں اپنے حبیب کا ساتھ دیا۔ یہ اسی حبیب کی امتی ہیں، گناہگار ہیں، لیکن گناہگار تو ہم بھی ہیں، لیکن تم نے پھر بھی ہم کے اوپر دروازہ رحمت کھولا ہوا ہے اور کھولے رکھیے۔ لیکن ہم ابھی آسانیوں میں ہیں، پھر بھی بہت آسانیوں میں ہیں۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اپنے جو بھی کاوشیں ہو سکتی ہیں آپ کریں، یہ ضائع نہیں جائے گا، اور ان کے اوپر اتنا رحم فرما کہ ظلم و بربریت کی فضائیں ختم ہو جائیں اور وہ اپنے گھروں میں خوشحال رہیں، ان کے بچے خوشحال رہیں، ہماری بہنیں وہاں ہیں، ہماری مائیں وہاں ہیں۔ درد دل کے ساتھ آپ نماز کے بعد دعا کیا کریں، سننے والا وہی ہے اور اس نے سننا ہے۔ وہ اس نے پیدا جو کیا ہے تو اس نے نہیں سننا تو پھر اور کس نے سننا ہے؟ اس نے اور کوئی ہمیں دروازہ دکھایا بھی نہیں ہے۔ لہذا آپ اپنے گھر والوں جیسا ان کو سمجھیں اور دعا کریں ان کے لیے کہ یہ ظلم کے پہاڑ جو ان کے اوپر ٹوٹ رہے ہیں اور کتنے عرصے سے ٹوٹ رہے ہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو اور وہ فلاح کے ساتھ، امن و آشتی کے ساتھ اس گہوارے میں زندگی بسر کریں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اور تمام دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند ہو جائے، دین متین کا جھنڈا بلند ہو، حضور آقا نامدار کا جھنڈا بلند ہو، اور اسی لوائے حمد کے سائے تلے ہم بروز حشر حضور کی اقتدا میں داور حشر جب پہنچے تو داور حشر میں ہم صرف یہ عرضی پیش کریں کہ ہمارا راہبر، ہمارا رہنما یہاں سامنے تشریف فرما ہے اور مقام محمود پر تو جلوہ نما ہے، اب تو جان تیرے اس محبوب جانے اور اس محبوب کی امت جانے۔ اور لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم بھی اچھے اعمال کریں، ہم بھی حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ جتنے بھی میرے احباب، میرے بھائی، میرے دوست آزمائش میں ہیں اس وقت ان کو، جو قید میں ہیں، جو قید میں نہیں ہیں، جو مشکلات میں ہیں،
ان کو بری فرما، ان کو بری فرما، جو مشکلات ہیں میں ہے حل المشکلات کے صدقے، حل المشکلات کے صدقے ان کے مشکلات آسان فرما، اور ان کو جلد سے جلد ان کے لیے دروازہ آسانی کے کھول ان کے اوپر، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر ہو، حضور کی ہر نسبت کا ہمیں حیا کرنے کی، ان سے نسبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔